السلام علیکم ناظرین، وائس سفیدہ میں خوش آمدید۔ پاکستان وہ سرزمین ہے جہاں انسان نے پہلی بار کاشتکاری کی، جہاں دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی بنی۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پاکستان کے 10 سب سے پراسرار اور سب سے پرانے تاریخی مقامات، جن کے مٹی میں یونان، مصر اور میسوپوٹیمیا سے بھی قدیم راز دفن ہے۔ ہم نے اس لسٹ کو خاص طور پر قدامت اور اہمیت کے لحاظ سے ترتیب دیا ہے۔ تو آئے نمبر 10 سے آغاز کرتے ہیں۔ ایک ایسا قلعہ جو شیرشاہ سوری کے فوجی طاقت کا بھی مثال ثبوت ہے۔ شیرشاہ سوری کا بنایا ہوا جنگجو قلعہ روہتاس یہ محض ایک قلعہ نہیں، یہ فوجی انجینئرنگ کا وہ شاہکار ہے جسے مغلوں کو کنٹرول کرنے اور سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ 4 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے اور اس کے دروازے اتنے بڑے ہیں کہ ہاتھی بھی آسانی سے گزر سکتا ہے۔ اسے کبھی فتح نہیں کیا جا سکا۔ یہ پاکستان کا وہ عظیم قلعہ ہے جو اپنی مضبوطی اور ناقابل تسخیر دفاع کے سبب یونیسکو کی فہرست میں شامل ہوا ہے۔ روہتاس کہتا ہے کہ پاکستانی سرزمین میں دفاع کی صلاحیت قدیم زمانوں سے موجود ہے۔ اب ہم جدید تاریخ کی طرف بڑھتے ہیں۔ نمبر 9 پر ہے مغل سلطنت کا دل، شاہی قلعہ لاہور۔ یہ قلعہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ ہندوستان کی آخری عظیم سلطنت کی کہانی ہے۔ اکبر سے اورنگزیب تک ہر شہنشاہ نے اس میں اپنا فن چھوڑا ہے۔ اس کا شیش محل جہاں روشنی کے ہزاروں آکاش ایک جادوئی دنیا بناتے ہیں، اور اس کا عالمگیری دروازہ جو اس کے شاندار عظمت کا اعلان کرتا ہے۔ یہ قلعہ مغلوں کی طاقت، آرٹ اور جمالیات کا بھی مثال ثبوت ہے، جس کی دیواروں کے ہر پتھر میں ہزاروں سازش اور فتوحات دفن ہے۔ نمبر 8 پر ہے ایک پہاڑی چوٹی پر موجود طاقت بھائی۔ یہ گندھرا آرٹ کا سب سے محفوظ ترین اور شاندار شاہکار ہے، جسے یونیسکو نے عالمی ورثہ قرار دیا ہے۔ پہلی صدی عیسوی میں راہبوں نے اسے ایک اونچی جگہ پر بنایا تاکہ وہ روزمرہ کی دنیا سے دور مکمل روحانی سکون حاصل کر سکے۔ تہبائی کا مطلب ہے پانی کے چشمے کا تخت۔ یہ اتنا مہارت سے بنایا گیا ہے کہ آج تک اس کے مختلف حصے مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ یہ دراصل ایک تاریخی ٹائم کیپسول ہے جو ہمیں براہ راست کاشان دور کے مذہبی اور فنکارانہ ماحول میں لے جاتا ہے۔ نمبر 7 پر ہے وہ تاریخی بندرگاہ بامبور، جسے برصغیر میں اسلام کا پہلا دروازہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں 712 عیسوی میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے قدم رکھا اور یہاں کی مٹی نے پہلی بار عرب تہذیب کا اثر قبول کیا۔ لیکن بامبور کی کہانی صرف 712 سے شروع نہیں ہوتی، اس کی بنیادیں سیتو پرتین دور کی ہے۔ ایک ہی جگہ پر قدیم ہندو اور اسلامی تہذیبوں کا میلہ اسے ایک نادر تاریخی مقام بناتا ہے۔ یہ شہر ہمیں بتاتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے مختلف تہذیبوں کا ایک مشترکہ میزبان رہا ہے۔ نمبر 6 پر ہے ایک ایسا تاریخی مقام جو زمین کے اندر ہے، کیوڑا نامک کی کان۔ اسے 336 قبل مسیح میں سکندر اعظم کی فوج کے گھوڑوں نے دریافت کیا تھا۔ جی ہاں، یہ کان صرف ایک نمک کا ذخیرہ نہیں، یہ قدیم شاہراہ ریشم پر تجارت کا نقطہ رہی ہے۔ یہاں کے نمک نے ہزاروں سال تک تجارت کو فروغ دیا، اور آج بھی اس کی زیر زمین دنیا کسی جادوئی محل سے کم نہیں ہے۔ آپ کو نمک میں بنی مسجد، مینار پاکستان اور بجلی کا نظام دکھائی دے گا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستانیوں نے قدرتی وسائل کو کس خوبصورتی سے تاریخی فن پارے میں بدل دیا ہے۔ نمبر 5 پر ہے مانیکیالا اسٹوپا۔ یہ ایک سنا ہوا نام ہے، لیکن اس کی کہانی آپ کو حیران کر دے گی۔ یہ 2 صدی عیسوی میں کشان دور کی ایک روحانی یادگار ہے۔ روایت ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں گوتم بدھ نے اپنے کسی سابقہ جنم میں بھوکے شیروں کو بچانے کے لیے اپنا جسم دان کر دیا تھا۔ یہ اسٹوپا صرف پتھروں کا ڈھیر نہیں، یہ قربانی اور تیاگ کی ایک عظیم کہانی کو سینے میں چھپائے ہوئے ہے۔ اس کی بناوٹ، اس کی خاموشی، سب کچھ یہ بتاتا ہے کہ یہ خطہ صرف جنگجو کی سرزمین نہیں بلکہ صدیوں تک روحانیت کا مرکز بھی رہا ہے۔ نمبر 4 پر ہے علم و فن کا وہ مرکز جہاں عقل مندی کی شمع کبھی بجھی نہیں۔ یہ ہے ٹیکسلا۔ یہاں وہ عظیم درسگاہ تھی جہاں ہزاروں سال پہلے دنیا بھر کے طالب علم کی پیاس بجھاتے تھے۔ سوچے، جہاں آج ہم اسمارٹ فون پر کال کر رہے ہیں، وہاں 7ویں صدی قبل مسیح میں
عظیم فلسفی بیٹھ کر سیاست اور معاشیات کے قوانین لے کے رہے تھے۔ ٹیکسلا وہ واحد شہر ہے جو یونان کے آرکیٹیکچر کو ہندوستان کے فلسفے سے ملا دیتا ہے۔ یہاں پر بدھ مت کے فن نے ایک نیا روپ لیا، گندھارا آرٹ۔ یہ پاکستان کا وہ خزانہ ہے جس نے نہ صرف برصغیر بلکہ پوری ایشیا کو روشنی دی۔ اب آتے ہیں نمبر 3 پر۔ اگر موہنجو داڑو ایک مکمل کہانی ہے تو کوٹ ڈیجی اس کہانی کے بنیاد اور آغاز ہے۔ یہ گمشدہ لنگ ہے جو ہمیں ہڑپا کی عظیم تہذیب کے عروج سے جڑتا ہے۔ یہاں تقریباً 3300 قبل مسیح میں شہروں کو مضبوط پتھر کی دیواروں سے کلا بند کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ سندھ کے لوگ شہری منصوبہ بندی اور دفاع کی سائنس پر موہنجو داڑو سے بھی پہلے کام کر رہے تھے۔ کوٹ ڈیجی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تہذیب آسمان سے نہیں اتری بلکہ یہاں کی مٹی میں ہزاروں سالوں کے ارتقاء کا نتیجہ تھی۔ نمبر 2 پر ہے شہروں کا شہنشاہ موہنجو داڑو۔ 5000 سال پہلے کا ایک ایسا ماسٹر پیس جو آج کے انجینئرز کو بھی شرمندہ کر دے۔ یہاں کی سڑکیں سیدھی تھی، ڈرین سسٹم زیر زمین تھا اور ہر گھر میں باتھ روم۔ تصور کریں جب یورپ پتھر کے دور میں تھا تب یہاں کے لوگ ایک منظم شہری زندگی گزار رہے تھے۔ یہ بادشاہوں کے بغیر ایک جمہوری شہر لگتا ہے۔ یہاں نہ بڑے بڑے مندر ملے نہ بادشاہوں کے محل۔ یہ ایک پرامن تجارتی اور ذہین تہذیب کا مرکز تھا۔ جب آپ گریٹ ہاتھ کو دیکھتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ لوگ ایک دم کہاں غائب ہو گئے۔ موہنجو داڑو ایک مکمل مما ہے جسے پاکستان نے سینے میں چھپا رکھا ہے، اور وہ مقام جو آپ کو سچ میں وقت کی دھن میں لے جائے گا۔ نمبر 1 پر ہے مہور گڑھ۔ یہ کسی شہر کا کنڈر نہیں، یہ انسانیت کی کہانی کا نقطہ آغاز ہے۔ 9000 سال پرانی تاریخ جب دنیا کی عظیم تہذیبیں خواب دیکھ رہی تھی تب یہاں کے لوگ منظم بستیاں بسا چکے تھے۔ مصر کے اہرام سے ہزاروں سال پہلے یہاں کے کسانوں نے گندم اور جو اگائے، آپ یقین نہیں کریں گے یہاں سے ماہرین کو دانتوں کی جراحی کے قدیم ترین ثبوت ملے ہیں۔ مہر گڑھ ثابت کرتا ہے کہ پاکستانی سرزمین نہ صرف قدیم ہے بلکہ تہذیب کی ماں ہے۔ یہ جگہ کوئی راز نہیں، یہ ایک گواہ ہے کہ تاریخ کی روشنی سب سے پہلے یہاں سے چمکی۔ تو ناظرین، یہ تھے پاکستان کے 10 سب سے پراسرار اور سب سے پرانے تاریخی مقامات جن کے مٹی میں یونان، مصر اور میسوپوٹیمیا سے بھی قدیم راز دفن ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔